بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، ہم اپنے سبق امتحان کے دوسرے حصے کی ریڈنگ کریں گے۔ تو یہاں سے مرد باید کے ہراساں ناشود، یہ بیٹا فارسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے اسے کوئی چیز ہراساں نہیں کر سکتی، یعنی کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو تقدیر قسمت، تدبیر عمل۔ تو اس نے کہا کہ جو مرضی آپ کام کر لیں، کتنی مرضی محنت کر رہے ہیں، لیکن مقدر سے دنیا کے سارے کام چلتے ہیں۔ تو یہ ویسے غلط بات ہے، وہ تو اپنی حفاظت کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ درخواست شرکت یعنی امتحان میں شامل ہونے کی درخواست۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، گو اگرچہ، لیکن دو وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ تو بیٹا جی مضمون نگار کو کن دو وجہ سے امتحان میں کامیابی کی امید تھی؟ تو یہ وہ دو وجہ، ایک امداد غیبی، دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ تو اب وہ ان کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدوارانہ امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا اند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ تو امیدوارانہ امتحان یعنی امتحان دینے والے امیدوار، اصطلاح خاص معنی مقرر کر لینا۔ اند المواقع موقع کے حساب سے، موقع پر۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، بظاہر ظاہری طور پر، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ با امید انعام یعنی انعام کی امید میں، یعنی کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسرا کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ کہ دیکھیں بیٹا جی، وہ یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے کام کس سے چلتے ہیں؟ تقدیر سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب اس میں کہ پیپر بدل گیا ہے، تو اب جس نے پاس ہونا تھا وہ فیل ہو گیا، جس نے فیل ہونا تھا وہ پاس ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تقدیر جو ہے نا اور تدبیر کا مسئلہ اس کارروائی میں کہ پاس ہونے والا فیل اور فیل ہونے والا پاس ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس طرح حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی، بھروسہ اعتماد کرنا نادانی، بے وقوفی۔ خیر آمدم برسر مطلب یعنی مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہو گئے، یعنی کال بیل جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو بلانے کے لیے جو گھنٹی بجتی ہے پیپر سے کچھ دیر پہلے، تو وہ بیٹا جی آبجیکٹیو ہے یہ کہ وہ کتنے بجے بجی تھی؟ 9:45 بجے یا 9:45 پہ۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے۔ خلیق خوش اخلاق، اچھے اخلاق والے، ہنسمکھ جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، نگران کار کام کی نگرانی کرنے والا۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، یعنی منزل مل گئی، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ تو بیٹا جی یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ پیپر جو ہے اس کا کتنے بجے تقسیم ہوا تھا؟ تو 10 بجے۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ سرسری نظر ڈالنا طائر نظری سے دیکھنا، یعنی غائر نظر کرنا، یعنی بس فارمیلٹی پوری کرنا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایات پڑھی، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ خانہ پوری کرنا مطلب کسی کام کو فقط رسمی طور پر کرنا، یعنی فارمیلٹی پوری کرنا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ تو بیٹا جی یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ مضمون نگار نے کس سے پوچھا تھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ تو کس سے پوچھا؟ گارڈ صاحب سے۔ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا اصول قانون کا پرچہ ہے۔ تو بیٹا جی یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے کہ مضمون نگار کا پہلا پرچہ جو ہے وہ کس کتاب کا تھا؟ تو یہ بیٹا اس کا نام ہے اصول قانون کا۔ دل کھل گیا، دل کھل گیا مطلب دل خوش ہو گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔
ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، مقنن قانون بنانے والا، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ تجویز مطلب رائے۔ تو بیٹا یہ دیکھیں بہت مزاحیہ بات ہے یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے نہیں ہے، اور وہ قانون کے جو اصول ہیں ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں خود سے بھی لکھ سکتا ہوں، اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے، پہچان گئے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ بلائے ناگہانی اچانک آ جانے والی مصیبت۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ تو بیٹا جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔